اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان رمضان 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 رمضان۔ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت۔ رمضان رمضان رمضان۔ مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ، بڑی نجی یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی کوشش۔ رمضان رمضان رمضان۔ ایصال ثواب مدنی حلقہ رکن شورا حاجی اظہر عطاری کے مدنی پھول۔ رمضان رمضان رمضان۔ مدنی مذاکرے میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سری لنکا والوں نے کیا آپ کو مدعو تو یو کے والے بھی پیچھے نہیں تھے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مدنی مذاکرے کا خوبصورت مدنی گلدستہ، جبکہ عاشقان رسول نے کھانے و سحری کی سعادت پائی۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ ہیئر ڈریسر جب کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے جسم پر اور ان کے کپڑوں پر کٹنگ کے بال چپک جاتے ہیں، جو کہ ہلکی پھلکی صفائی کر کے ہم اسی حالت میں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ تو اس معاملے میں ہیئر ڈریسر کس طریقے سے احتیاطوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں؟ مسجد کو تو صاف رکھنا ہے، بال مسجد میں جھڑنے نہیں چاہیے جتنا ہو سکے بچے بندہ۔ تو اس میں یہ شاید آسان صورت ہے کہ جب نماز کے لیے آئے تو کپڑے تبدیل کر لے، تاکہ وہ بالوں والے کپڑے وہیں رہ جائیں، پھر جب کام کرنے لگے تو وہ بالوں والے پہن لے۔ کہ اکثر لوگ شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں اور جو فیشل کرواتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ طرح طرح کے آج کل یہ نکلے انداز، کیونکہ یہ کیمیکل وغیرہ لگاتے ہوں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہوں گے۔ یہ آرٹیفیشل چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ کیوں چہرہ چمکانا چاہتے ہیں پتہ نہیں، تہجد گزار بن جاؤ، انشاءاللہ چہرہ چمک جائے گا۔ ہاں، جو تہجد گزار ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوگا، اور بغیر پیسے کے ملے گا وہ نور، اور اس کی روشنی قبر میں بھی ہوگی، قیامت میں بھی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں میرے بال ایسے ادا کر کے جیسے بنا دو، تو اس کا کہنا کیسا ہے؟ یہ ممنوع ہے۔ یہ اس طرح کے بال، یعنی ایکٹروں کی، اداکاروں کی نقالی جو ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نقالی کرنی ہے تو شرفا کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی نقالی کی جائے۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بال اکثر جو سروں کے جھڑ جاتے ہیں تو ان کے اوپر وک لگانا کیسا؟ انسانوں اور خنزیر یعنی سور کے بالوں کے علاوہ دیگر جانوروں کے بالوں کی وگ لگا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ
ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں مدنی مذاکرے سے بہت کچھ ملا ہے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ سوال ہم نے کبھی سنے نہیں تھے جو ہم نے الحمدللہ یہاں مدنی مذاکرے میں سنے ہیں۔ مجھے انفرادی کوشش کی مدنی چینل لے، میں فیضان مدینہ میں ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں ملتان سے۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں آ کے مدینہ کا فیض ملا۔ یہاں کا ماحول جو ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر چیز میں مطلب بہت اچھا اخلاق سے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں کہ ہم نے واپس سے یہ سیکھا کہ ہر عمل میں ہمارے ذکر اللہ شامل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے داڑھی کی بھی نیت کی ہے اور 12 دن کے مدنی کورس میں بھی انشاءاللہ میں جو ہے نا نیت کی ہے، انشاءاللہ کروں گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ بعد عصر مدنی مذاکرے میں بہت پیارا سا مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جاوید اتاری، ایم پی اندور سے، میرے ایور فریش ہے۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں کاروبار میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اس میں عبادت کے لیے وقت کیسا نکالا جائے، اس کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ تو عبادت میں مصروفیت تو بڑھنی چاہیے نا، مسلمان کی مصروفیت عبادت میں بڑھے گی۔ روزہ رکھا تو ہر لمحہ گویا عبادت میں ہی تو گزر رہا ہے، چاہے جاگ رہا ہے چاہے سو رہا ہے۔ دنیا داری کے کام بھی بعض ایسے ہیں شعبے جن میں بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ دنیا داری کا کام جو ہے وہ اب ظاہر اس سے بھی بعض آدمی رہتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا کرے جتنی اس کو واقعی ضرورت ہو، باقی چھٹی کرے، عبادت کا کام کرے۔ یعنی ایسی کمزوری اس دنیا کے کام کی وجہ سے نہ آئے جس سے روزہ دشوار ہو جائے، تراویح کا وقت نہ ملے، جماعتیں نمازوں کی چھوٹ جائیں۔ ایسی مصروفیت تو سارا سال نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے رب کی فرض کردہ عبادتوں میں کوتاہی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ علم و حکمت کی باتیں میں حضرت مولانا مفتی فضیل رضا اتاری نے دیے مدنی پھول۔ والدین کے حقوق و فرائض و دیگر موضوعات پر ایک مفید سلسلہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ والدین کا جو موضوع ہمارا ہے بڑا اہم ہے، اور والدین کے حقوق اور ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس سے عام طور پر تو سبھی واقف ہوتے ہیں۔ جی یوں کہہ لیں کہ انسان جب تک انسان ہے نا اسے پتہ ہے کہ والدین والدین ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا ماں باپ ہونا ہی جو ہے وہ ان کے مرتبے اور مقام کی کوئی ایک شناخت اور علامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سب کو احساس ہوتا ہے اس کا۔ ہر اعتبار سے اگر والدین کے بارے میں غور کریں گے تو ہمارے معاشرتی عرف میں ہر زمانے میں والدین کی قدر و منزلت بہت زیادہ رہی، اور اس کے والدین کی نافرمانی جو ہے وہ بڑا سخت جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں بھی ہے اور جرم عظیم ہے، اشد گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا اور اپنے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے والدین کے احسانات مخلوق کے اندر، جو عام مخلوق ہے ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ حدیثوں کے اندر بھی والدین کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دونوں کو، والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنے آپ کو داخل نہ کرایا تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ اس کے لیے ہلاکت ہو، رحمت سے دوری ہو۔ تو والدین کی خدمت کر کے جنت ملتی ہے۔ والدہ کی شکایتیں، باپ کی شکایتیں، ان کی شکایتیں، ان یوں کرتی ہیں، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ابو یوں جو بولتے ہیں، ان کی دیکھیں عقل کا اندھا پن دیکھیں، دین سے دوری کا عالم دیکھیں کہ وہ والدین کی گویا غیبتیں تک کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ دل کی نرمی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھاؤ۔ عاجزی تو ہوتی دل کے ساتھ ہے نا، مرحبا۔ ویسے اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے اور دل کے اندر کچھ اور رکھا ہوگا، یہ کہاں کی عاجزی ہو گئی؟ تو اس اعتبار سے ایک تو غور کر لینا چاہیے کہ دل کو ہر صورت میں ان کے حوالے سے صاف رکھنا ہے، دل میں ان کے لیے نرمی رکھنی ہے،
دل میں شدت، نفرت اور یہ جو کینہ وغیرہ جو ہوتا ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو والدین کا کینہ، ان کے خلاف غصہ، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جی ہاں، کھاتے ہی سو جانا اور زیادہ مقدار میں کھانے سے سینے کی جلن اور تیزابیت کا سامنا ہو سکتا ہے، بتایا ڈاکٹرز نے. اور دیگر اہم موضوعات پر گفتگو کی سلسلہ فیضان سحری میں جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، نگران شورا نے شرکت فرمائی. جی ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سلمان، آج آپ مدنی چینل کے ناظرین کو میڈیکل کے حوالے سے، طبی حوالے سے کیا مشورے دیں گے؟ یہ ہم لوگ سنتے تو رہتے ہیں کہ آج کل کے معدے میں سوزش، معدے میں ورم اور معدے میں تیزابیت اور معدے کے السر. نارمل یہ ہوتا ہے بندہ انسان کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کی نالی سے ہوتا ہے، وہ معدے میں کھانا چلے جاتا ہے. معدہ کم و بیش 2 لیٹر جو مقدار ہے وہ اتنا کھانا اسٹور کر سکتا ہے. معدے کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، اینڈز ہوتے ہیں، ایک اوپر والو ہوتا ہے، ایک نیچے والو ہوتا ہے. کھانا زائد مقدار میں سے 2 لیٹر سے زائد ہم نے بہت زیادہ کھا لیا تو 3 لیٹر 4 لیٹر ہو گیا، تو اوپر والا جو والو ہوتا ہے وہ بند نہیں ہو پاتا، معدے کا سائز فلو ہوتا ہے. جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں تو وہ کھانا واپس کھانے کی نالی میں آتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو مریض کمپلین کرتے ہیں کہ سوتے وقت تیزابیت ہو رہی ہے، سینے پہ جلن ہو رہی ہے گی، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، یہ وجہ یہی ہوتی ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے. ہفتے اور اتوار کو نارملی دعوتیں ہوتی ہیں، اور یہ دعوت تو ہوتی ہیں، وہ جو دعوت ہوتی ہے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، اور اس میں 15 20 آئٹمیں ہوتی ہیں. مال مفت دل بحرم، لفافہ دینا 200 300 روپے کا وصول کرنا ہے ٹھیک ٹھاک. اور اس میں جو غذائیں دی جاتی ہیں، عبدالحبیب کو نہیں دکھائیں پلیز، سوری. نہیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ریئلی میں آپ سے بات نہیں کر رہا. ایک تو 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں، پھر آپ اس پہ نہیں بات تو وہ میڈیکلی ہو رہی ہے. آپ یہ تو پتہ ہے نا، وہ ہفتہ اتوار کو لوگ دعوتوں میں زیادہ جاتے ہیں، اور مجھے باقاعدہ انفارمیشن ہے، میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے زیادہ تر پیشنٹ یہ گیس کے منڈے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، منڈے مارننگ صبح کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہفتہ اتوار کو ٹھیک ٹھاک مرغن مسالے والی ایک تو غذائیں لیتے ہیں، پھر مطلب کہ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں نا. اس کے بعد ان کو جو آ کر پہ سو جاتے ہیں رات کو 1:30-2 بجے گھر پر آ کر. اور وہی جو آپ نے کہا نا، کتنی اچھی بات کی آپ نے کہ اوپر کا منہ بند ہی نہیں ہوا ہے میدے کا، تو اس سے تو نکالا کھانا باہر. عبدالحبیب سمجھ رہے نا آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری، آپ کیری آن. سر چھوٹے بچوں میں عموماً دیکھا گیا، ایون جو ہم اپنی زبان میں نیونیٹس کہتے ہیں، جن کے 1.5 سال 2 سال عمر ہوتی ہے، ان میں بھی پیار محبت کے ساتھ جو دادی اماں ہیں یا بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، تھوڑا 1 آدھ چمچ چائے کا دے دیا جائے. چائے نہیں دینی چاہیے، چائے نہیں دینی چاہیے، دودھ دے دیں، اس سے بہتر رہے گا. تھال صاف ہمارے اسلام بھائی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ بھی سحری پر جو اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں فیضان مدینہ میں یہ باہر سے آئے اسلام بھائی، اور انہیں 2-3 دنوں سے ہم تھال صاف کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی اسلام بھائی بالکل تھال صاف کر رہے ہیں اور الحمدللہ دھو کر پی رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس کے مناظر مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ مختصراً مدنی خبروں کے لیے یوں تیار کیا گیا ہے. موجودہ جو پریشانیاں آئے ہیں ہمارے معاشرے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے متعلق کچھ عرض کریں. آج بھی جیسے جو خبر جو مجھے معلوم ہوئی کہ جتنے مطلب یہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، ان میں نہ جانے کون کس غربت کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا، جو گرمی کی وجہ سے، دھوپ و تپش کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا ہے. ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خیر کے کام کرنے کے جو رجحان ہے نا، وہ کم ہیں. جب کسی شہر میں بلا، آفت، مصیبت، قحط، بارش کی کمی، اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں نا، تو اس کے لیے بہت ہی ایک منافع بخش جو کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے، جن لوگوں کا انتقال ہوا تو مہنگائی اور نفع خوروں نے، کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، نفع خوروں نے کفن مہنگے کر دیے. اب بتائیں کفن مہنگے ہو جائیں، غریبوں کا کیا ہوگا؟ اور جو انتقال ہوئے نا، اس کی جو معلومات حاصل ہوئی ہے، ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا، وہ غریبوں کی تھی، جو اپنے آپ کو دھوپ اور اس کی شدت سے بچانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. بعض اوقات وہاں گھر نہیں ہوتے، یا مزدوری کرتے ہیں، یا فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. ان کے پاس کوئی اس طرح کا مطلب کہ وہ ہوتا نہیں ہے. کفن کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ تدفین یعنی جو زمین قبر 50,000 روپیہ قبر کا ریٹ ہو جائے. اللہ کی پناہ. اب آپ بتائیے کہ یہ کون سا مطلب کہ یہ کیا چیز ہے
کہ مرنے والے کے لیے کفن بھی مہنگا ہو جائے, مرنے والے کے لیے قبر بھی مہنگی ہو جائے. عبدالحبیب بھائی, آج آپ ہاسپٹل گئے تھے, مریضوں اور دکھیاروں کی غمخواری کے جذبے کے تحت ہی گئے ہوں گے امید ہے, تو کیا آپ نے دیکھا؟ تو جب مریضوں کو دیکھا اس میں تو کئی مریض ایسے تھے جو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ قریب الموت تھے, اور جب ڈاکٹر سے بات ہوئی, وہاں کے انچارج سے بات ہوئی, تو آج بہرحال جو قدرے بہتری تھی بقول ان کے, وہ یہ خوش ہو رہے تھے کہ آج صرف 4 اموات سول ہاسپٹل میں ہوئی ہیں, تو ان کے نزدیک یہ ریشیو کافی کم تھا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کام کرنے ہیں. جس نے بھی اچھی نیت کے ساتھ ان دکھیاروں کی مدد کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اس کی بھرپور جزا عطا فرمائے. مدنی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے عمدہ مدنی پھولوں سے نوازا. اختصار کے ساتھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب قسم کی عادت, تو اس سے ناراضگی اور حالات بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. یہ جو ماحول ہے, یار موٹر سائیکل دینا, موٹر سائیکل, کار کی چابی مانگ لیں گے, یار بہت دن ہوا فیملی کو گھمانے نہیں لے گیا, ذرا چابی دینا. فضول قسم کے سوالات, فضول قسم کی حرکتیں, فضول قسم کے مطالبے, یہ تکلیف دیتے ہیں. اچھا خاصا اس نے کپڑا ڈالا ہوتا ہے سامان کے اوپر, اس کے نیچے کیا ہے, ٹھر کر کے کپڑا کھینچا. اچھا صوفے پر بعض اوقات لوگ کپڑا بچھاتے ہیں, کپڑا ہٹا ادھر دکھانا نیچے کلر کون سا ہے. ارے بھائی نیچے پھٹا ہوا تھا, کوئی کپڑے پہن کر آیا ہے اس پر تبصرے کرنا, ارے کل تو پہنے تھے آج, یار اس کو کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ. کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہیں, اس سے معاشرے میں بعض خرابیاں واقع ہو رہی ہیں. ملکہ بلقیس کا جو تخت شاہی تھا وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا. یہ پیمائش یاد رکھیے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے, اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس یہاں پہنچے. حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا. لمحہ بھر میں ایک دم سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی نظر ایک گھر پر پڑی. ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص, اس کے ہاتھ میں جام, سامنے گانے والی عورت, آدھی رات کا وقت تھا. وہ برا شخص کہنے لگا, امیر المومنین بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے, میں مانتا ہوں, مگر ذرا غور کیجئے کہ جو آپ نے کیا اس پر بھی غور فرما لیجئے گا. آپ بھی تو میرے صحن میں بغیر میری اجازت کے داخل ہو گئے, زبردست خوف خدا والے تھے, آپ چلے گئے. ایک روز کیا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے دربار میں دیکھا اور قریب کر کے اس کے کان میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ سنو, اس دن جو میں نے دیکھا نا کسی کو بتایا نہیں ہے. اس شخص نے آپ کے کان میں اسی طرح سرگوشی کے عالم میں کہا کہ میرے آقا, اس دن کے بعد بھی میں نے وہ کام بھی نہیں کیا. ہمارا تو یہ عالم ہے, کسی کے گھر کا پردہ ہٹا ہوا ہو تو ہم جھانکتے ہیں, کسی کا دروازہ کھلا ہو تو ہم جھانکتے ہیں, کسی کے موبائل میں کوئی میسج آ جائے تو بے چینی ہوتی ہے کہ یار مجھے پتہ چلے کہ اس کا میسج کیا آتا ہے. ہم تو فون کر کے دوسروں کے عیب معلوم کرتے ہیں, پتہ چلا تمہیں, پتہ چلا, کیا پتہ چلا, ارے بھائی چپ ہو جاؤ, کیا پتہ چلا, آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے عیب ٹٹولنے کی. تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. روزے کی حالت میں کھٹا ڈکار آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ کھٹا ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ کھٹی ڈکار آئیں ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے, اور تلی ہوئی, مرغن اور اس طرح کے مسالے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. مناجات افطار میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں دعاؤں اور التجاؤں کا سلسلہ ہوا. نگران شورا بھی موجود تھے. مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا, مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا, مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے, ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا, نیک
عزت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرماتے ہوئے دعا میں بھی شرکت فرمائی۔ ایک بڑا سنتوں بھرا اجتماع ملاحظہ کیجیے خاتون جنت پارک، حسین آباد، باول مدینہ، کراچی، پاکستان کا۔ نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ ایک بڑی نجی یونیورسٹی ہب ریور روڈ، باول مدینہ، کراچی، پاکستان میں مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ تعلیم و مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں نے یونیورسٹی اسٹاف و دیگر شخصیات کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ سیراب ہو رگے اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو رگے اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دھل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 رمضان۔ شکر گزار ہوں مدنی چینل کا کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اسی تشریف لاتے رہے ہیں، اور جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے اور جو کچھ میری معلومات ہے، بہت اچھا کئی لحاظ سے خدمات سر انجام یہ چینل دے رہا ہے۔ اس میں دینی تربیت کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی ہیں، اور آگے کے لیے منصوبہ بندی بھی ہے، اور تعلیم کو نئی جہت کے ساتھ اور نئے تقاضوں کے ساتھ اس کو دیکھ کر اور آگے بڑھانا اور اسے یونیورسٹی کی سطح تک لے جانا، یہ ذمہ داریاں بھی اپنے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہیں، اور میری پوری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک مقاصد میں نہ صرف یہ کہ آسانی فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک اور قوم کو تعلیم کی خاص طور پر سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس میں بڑے پیمانے پر پیش رفت ہو سکے۔ رمضان رمضان فیضان رمضان، رمضان 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 فیضان رمضان۔ آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہ آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہ ملنے لگی شفا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمیں اپنے ادارے کا اور اپنے تمام خدمات جو آپ انجام دے رہے ہیں مختلف شعبوں میں، اس کا تعارف کرایا، اور یقیناً خاصی متاثر کن آپ کی کارکردگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نیک کام ہے اس وقت جب ہم تمام مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ مناسب ہے کہ آپ جیسے لوگ ایک نیک کام کی طرف آ بھی رہے ہیں اور ہم سب کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اور ہم سب ہمارے جو بلکہ آنے والی نسلوں کے حوالے سے آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً خاصا قابل ستائش بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ
اس کار خیر میں ہم سب کو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ جہاں تک مذاکرے کا تعلق ہے جو 28 رمضان المبارک کو آپ رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ میں خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ اس میں شرکت کریں، اسے کامیاب بھی بنائیں اور دین سے جو دوری ہے اس فاصلے کو کم سے کم کریں۔ آسٹریا یورپ میں رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں نے افطار میں شرکت کی، کچھ مناظر دارالحکومت ویانا سے۔ رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ایصال ثواب مدنی حلقے میں شرکت فرماتے ہوئے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 رکن شورا فاروق جیلانی اتاری نے مدرسۃ المدینہ والوں کو زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں، جبکہ مجلس نشر و اشاعت کے تحت ہونے والا مدنی حلقہ بھی اس مدنی خبر میں شامل ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ رکن شورا حاجی عفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی عطیات دعوت اسلامی کے لیے جمع کرنے کی ترغیب دلائی۔ فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان
واکنٹ میڈیکل کالج میں ہوا افطار مدنی حلقہ، جبکہ پاک صدیقی کابینہ نارووال میں بھی مدنی حلقہ ہوا جس میں رمضان المبارک کی برکتیں بتائی گئیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ رحمت آباد خیبر پختونخوا میں رکن شورا رفیع العطاری نے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ یو کے میں عاشقان رسول کے مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیوٹن میں مدنی حلقہ ہوا جبکہ نگران کابینہ نے فاتحہ خوانی میں شرکت فرمائی۔ عمرے پر جانے والوں کی تربیت کا سلسلہ اسٹیچفورڈ میں ہوا۔ رمضان رمضان، فیضان رمضان، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا